بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، خاندانی زندگی، گھریلو زندگی کے بارے میں ہدایات آ رہی ہیں۔ بہت زیادہ تفصیلات کا موقع تو نہیں، لیکن یہ ترجمہ مختصر تشریح بھی سامنے رہے تو بنیادی باتیں یقیناً ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا 29واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی، طلاق اور اس کی کچھ اقسام کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 229 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہے۔ کیا مطلب؟ کل ایک شخص کو، ایک مرد کو اس کی بیوی کے حوالے سے 3 مرتبہ طلاق دینے کا حق ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے تعلیم بھی دی ہے، ایک وقت میں ایک طلاق دینی چاہیے، حالت طہر میں دینی چاہیے، جس میں تعلق قائم نہ ہوا۔ کون معلوم کرتا ہے جی؟ پھر کیا کچھ ہم کرتے ہیں اور پھر تباہیاں آتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نکاح کرنے گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ یہ بنیادی باتیں سیکھنی چاہیے۔ ایک وقت میں ایک طلاق، 2 طلاق کے بعد ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، وہ ہے تیسری طلاق کا۔ اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ کا معاملہ ہے، یعنی تیسری کے بعد معاملہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ باقی فقہی تفسیری احکامات وہ پھر علماء سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے، یہ موقع تفصیلی احکامات کے بیان کا نہیں ہے۔ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا ہے معروف طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کرتے ہوئے۔ بہت کڑوا معاملہ ہے طلاق کا، ناگوار صورتحال ہے، یا تو لوگوں کی بندوقیں نکل آتی ہیں۔ اللہ کے کلام کو پڑھو بھائی، اس قدر ناخوشگوار معاملے کو بھی اللہ فرماتا ہے 2 کے بعد گنجائش ہے رجوع کی، روکے رکھو یا بھلے طریقے پر رخصت کرو، معاملہ ختم کر دو۔ کڑوا معاملہ، کڑوی گولی، لیکن بھلے طریقے پر رخصت کرو۔ یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، یہ اس خوبصورت دین کی تعلیمات ہیں۔ آج ہم بہت دور ہیں ان باتوں سے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم شوہروں نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ مرد نے اگر طلاق دے دی، فارغ کر دیا اپنی عورت کو، تو اب وہ جو دے چکا ہے واپس نہیں لے گا۔ بڑی خوشی سے دلہن بنا کر لائے تھے، نکاح کیا تھا، پیسہ بھی دیا تھا، زیور بھی دیا تھا، شاید پلاٹ بھی دے دیا تھا، جو دے دیا وہ دے دیا، وہ اس کا ہو گیا۔ یہ واپس مانگنا پتہ ہے کیسا ہے؟ ہمیں برا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ سنیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک کتا قے کرے، وامٹنگ قے کرے اور چاٹے، استغفر اللہ، جتنا یہ گندا اور برا ہے نا، اتنا یہ برا ہے، گندا ہے۔ خوشی خوشی تحفہ دے کر تم چھیننا چاہتے ہو، واپس لینا چاہتے ہو، یہ اتنا ہی برا جتنا وہ کتا قے کر کے چاٹے۔ ہاں، ہم ان باتوں کو ہلکا لیتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسی لیے مثال دی تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے بات۔ تو فرمایا کچھ واپس نہیں دے سکتے جو تم نے انہیں دیا، ہاں الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم یہ خوف رکھو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، معاملہ چل نہیں سکے گا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا کچھ معاوضہ دے دے۔ اس کو کہتے ہیں خلا۔ عورت طلاق مانگ سکتی ہے، جس کو خلا کہا جاتا ہے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ یا جو پہلی پیشی پر عدالتیں فوراً فراغت کا جو فیصلہ کر دیتی ہیں، یہ مزاج دین سے بعد مطابقت نہیں رکھتی، تفسیر علماء سے معلوم کیجئے۔ یہ اس طرح معاملات برباد نہیں کرنے چاہیے۔ خلا میں عورت طلاق مانگتی ہے تو اس کو کچھ مال چھوڑنا پڑتا ہے، اور مرد طلاق دے گا تو کچھ واپس نہیں لے سکتا۔ عورت خلا مانگے گی، طلاق کا تقاضا کرے گی دینے کا، تو اس کو کچھ مال چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو۔ یہ احکام ہے اللہ کے، یہ شریعت کا حکم ہے، ان سے آگے نہ بڑھو، ان کو پامال نہ کرو، ان کو کراس نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں کھلواڑ ہو رہا ہے؟
طلاقوں پر طلاقیں، خلا پر خلا، بربادیوں پر بربادیاں، اور کیا اللہ کا کلام یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ خدا را غور کیجئے، میں مجبور ہوں کہ تشریح زیادہ بیان نہیں کر سکتا، موقع اتنا ہمارے پاس نہیں۔ خدا را ان مقامات کی تشریح پڑھیں، تفسیر پڑھیں، علماء سے معلومات کریں، اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، ان کو ٹوٹنے سے بچائے۔ آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے، کیا مطلب؟ 2 کی حد تک تو گنجائش ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے، 3 طلاقیں دے دی تو اب رجوع کا امکان نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس بیوی کو طلاق دے دے، مراد تیسری، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ خاتون اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَا، پھر وہ دوسرا شوہر اس خاتون کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو پھر گناہ نہیں ان دونوں پر کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہیں، یعنی پہلا شوہر یہ خاتون، إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بشرطے کہ وہ لحاظ رکھیں اس بات کا کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے جو جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شرعی حلالہ۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس خاتون کا کہیں اور نکاح ہو جائے، اس کا شوہر انتقال کر جائے یا وہ طلاق دے دے اور یہ خاتون وہاں سے فارغ، تو پچھلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، مگر یہ روٹین میں، عموم کے انداز میں ہونا چاہیے، یہ پلینڈ طریقے سے نہیں کرنا چاہیے جو ارادہ پلان کر کے سارا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور کرائے کی سانڈ ایسے لوگوں کو کہا ہے، بہت سخت الفاظ حدیث مبارک میں آئے۔ تو شرعی حلالہ جائز ہے، یہ پلان کر کے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی تو شدید مذمت کی گئی ہے۔ تفصیلی احکامات علماء سے پوچھئے گا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو ان کو معروف طریقے پر روکو یا معروف طریقے پر رخصت کر دو۔ ایک طلاق دی رجوع کا امکان ہوتا ہے، 2 طلاقیں دے دی رجوع کا امکان ہوتا ہے، عدت کے اندر رجوع کر لیں تو رجوع ہو جائے گا، عدت کے بعد کریں تو نیا نکاح کرنا ہوگا 2 کی حد تک، 3 دے دی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی تفصیلات ہیں پھر اس میں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم زیادتی کرو، یعنی رجوع کر رہا ہے شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد، 1 کے بعد 2 کے بعد، ہاں بس میں اس کو رجوع کر کے واپس تو لے آؤں، پھر میں بدلہ چکاؤں گا، پھر میں اپنے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کروں گا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اگلے الفاظ سنیے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ، کھلواڑ نہ کرو اللہ کے احکامات کے ساتھ۔ اگر اس نے طلاق کی اجازت دی ہے تو ایک حدیث مبارک کے مطابق یہ بہت ناپسندیدہ معاملہ، کھلواڑ نہ کرو، برباد نہ کرو گھرانوں کو، اور رجوع کی گنجائش دی ہے تو معاملہ پیچ اپ کرنے کے لیے، گھر کو سنوارنے کے لیے، نہ کہ تم اپنے جذبات کا اظہار کر کے کسی عورت کو جو کہ تمہاری بیوی ہے ظلم و ستم کا نشانہ بناؤ، مت اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاؤ۔ کس قدر سخت انداز سے بات آ رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یعظکم بہ، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور اس جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور وہ اس سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بار بار اللہ کا تقوی اختیار اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو گھروں میں، دنیا کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ تنہائی میں کیا کرو، دنیا کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ کس شوہر نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے بیوی کے ساتھ ظلم کیا، لوگوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ کہاں کہیں کسی عورت نے زیادتی کا معاملہ کیا، زبان درازی کی ہے، شوہر کی نافرمانی کی ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا۔ اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، خواتین سے متعلق کچھ امور آ رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں معروف طریقے پر۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 1 اور 2 کی حد تک تو رجوع کا امکان ہے، اب رجوع کا معاملہ آ رہا ہے تو اس خاتون کے ماں باپ یا اس کے بھائی یا رشتہ دار آڑے آئیں، نہیں، آڑے مت آؤ، یہ پیچ اپ ہو جانا بہتر بات ہے، اس میں رکاوٹ نہ ڈالو۔
ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات۔ جو اللہ کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، وہ ان احکام کا لحاظ رکھے گا، ورنہ تو کوئی کہتے ہیں نا ہم کسی سے کم نہیں، ہم نے چوڑیاں تھوڑی پہن رکھی ہیں اور ہم عید کا جواب پتھر سے دیں گے، پھر تو معاشرے برباد ہوتے ہیں، گھروں میں پیچ اپ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو یہ احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ وہ ان پر عمل درآمد کریں گے۔ بار بار ایمان کا ذکر، بار بار تقویٰ کا تذکرہ۔ ذالکم ازکیٰ لکم اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ کیا؟ گھر کا بچ جانا، گھروں کا بچ جانا، سور جانا، پیچ اپ کا ہو جانا، ہو گیا معاملہ، غصے کا معاملہ آ گیا تھا اور کوئی مسئلے پیش آ گئے تھے، کچھ آپس کے اندر کھچ پچ کا معاملہ تھا، سب کچھ دور ہو گیا، پیچ اپ ہو رہا ہے، بہتر ہے، ازکا سپرلیٹو ہے، یعنی بہترین ہے، یہ اطہر پاکیزہ ترین ہے یہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا تم نہیں جانتے۔ کیا یہ گھر برباد ہوں گے تو کس قدر تباہی آئے گی تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ آج مغرب رو رہا ہے، بیچاروں کے ہاں بوڑھے ہی بوڑھے، جوان نہیں ہیں، اور بیچاروں کے ہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم ہو رہا ہے۔ آج کچھ تباہی سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن حتمی بات کون جانتا ہے؟ اللہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت کریمہ، اللہ اکبر، بچے کو دودھ پلانے کا ذکر آ رہا ہے۔ ہاں، ماں باپ میں ناچاقی ہو گئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، باپ نے ماں کو طلاق دے دی، تو بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کے حقوق کو دیکھیے، بچے کی پروٹیکشن کو دیکھیے، بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا کیسا اہتمام فرما رہا ہے۔ کیا پیارا ہمارا رب ہے، کیا پیارا ہمارا دین ہے، ذرا سنیے گا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ یہ 2 سال دودھ پلایا جانا میکسیمم ہے، اس سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے۔ ایک دور گزرا، نیلے پیلے پتہ نہیں کیسے کیسے ڈبے مارکیٹ میں چل رہے تھے، اور اب کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے بہترین غذا کیا ہے؟ ماں کا دودھ۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، ہاں، بچہ ماں کے بطن میں ابھی آیا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ماں کے وجود میں دودھ کی نہر جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ کی شان قدرت دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بچے کا حق ہے کہ اس کی ماں اس کو دودھ پلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 2 سال کی مدت کا ذکر آیا۔ اور سنیے اس دوران میں کیا ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے، لڑکے کے بچے کے باپ پر واجب ہے، بالمعروف، معروف طریقے پر۔ اگر طلاق بھی دے دی ہے تو بچے کو تو دودھ پلائے گی وہ خاتون جو اس کی ماں ہے۔ اس عورت کا نان نفقہ، اس کا کپڑا، اس کی غذا، یہ بچے کا باپ اس کے ذمے ہے۔ طلاق تو تم دے چکے، بڑا ناگوار معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، بچے کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پیارا دین ہے، غور فرمائیے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جو وسعت ہے اس بچے کی باپ کی، وہ خرچہ دے گا اس بچے کی ماں کو تاکہ اس بچے کو دودھ پلائے جانے کا عمل جاری رہ سکے۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے کہ ماں سے دور رکھا جائے، بچے کو یہ ظلم نہ کیا جائے۔ ولا مولود له بولدی، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے کہ ماں کبھی اس طرح کی بات پر آ جائے کہ میں نہیں دودھ پلاتی اور اس کو ٹینشن دی جائے۔ نہیں، یہ ٹینشن کا دینے کا معاملہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ اگر بالفرض اس بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو جو ورثاء بنیں گے اس مرنے والے کے، ان پر لازم ہوگا اس بچے کی ماں کو خرچہ دیا جائے تاکہ وہ بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ سبحان اللہ، کہاں یہ قرآن زمین و آسمان کی باتیں کرتا ہے اور کہاں بچے کی بات کر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا خوبصورت دین، کیا اللہ تعالیٰ رہنمائی اور تعلیم عطا فرما رہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ کی بات نہیں۔ 1.5 برس میں چھڑا لیں، 1.25 برس میں چھڑانے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم معروف طریقے کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا طے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس بچے کی ماں فار اینی ریزن اگر دودھ نہیں پلا پا رہی، کوئی مجبوری بھی آ سکتی ہے، تو بچے کا تو حق ہے نا اس کو دودھ ملے۔ اللہ اکبر، کسی اور خاتون سے طے کرو اور اس کو اجرت جو دینی وہ طے شدہ اجرت
دو، بچے کو اس کی غذا ملنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ بچوں کو کتنی پروٹیکشن اللہ کا دین دے رہا ہے، ذرا اندازہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ کون کرے گا عمل؟ جو اللہ کا خوف رکھے گا۔ باقی جس کو اللہ کا خوف نہیں، وہ تو زنا بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، سود خوری بھی کر رہے ہیں، حرام خوری بھی کر رہے ہیں، کون پوچھتا ہے؟ خوف خدا ہوگا تو ان احکامات پر عمل ہوگا، پھر معاشرہ کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا، پھر معاشرہ کتنا صحت مند معاشرہ ہوگا، پھر معاشرہ کیسا ایثار قربانی والا معاشرہ ہوگا، جو آج ہم ترس رہے ہیں نا اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے وہ سب کچھ جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ انفارمیشن کے لیے نہیں بتا رہا، کل اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نالج کے لیے نہیں ہے، فار دا سیک آف انفارمیشن نہیں ہے، یہ فار دا سیک آف اکاؤنٹیبلٹی بتایا جا رہا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اس سب کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ جو اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا، زکوٰۃ روزہ حج کے بارے میں سوال پوچھے گا، وہ اللہ ان امور کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ ہے دین کا وسیع تر تصور اور احکامات کی تفصیل جو سامنے آ رہی ہے۔ اب بیوہ عورت کی عدت کی مدت کا بیان۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ بیوائیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، انتظار کریں 4 مہینے 10 دن، یعنی عدت ہے۔ اور عدت میں کیا ہے؟ اپنے گھر میں رہیں، بناؤ سنگھار کا معاملہ نہ کریں، یہ بہرحال غم کی کیفیت کا معاملہ بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آج کچھ لبرل قسم کے لوگ ہیں، کچھ سیکولر مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں، ڈائلاگ بھی بول جاتے نہ جانے کیا کچھ، اور ڈرامے اور اس طرح کی چیزوں میں بھی باتیں چل رہی ہیں، یہ سب شریعت کے خلاف ورزی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عدت کی مدت مقرر فرمائی ہے بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن قمری تاریخ کے اعتبار سے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری کر لیں، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ بیوہ عورتیں اپنے حق کے بارے میں، اپنے حق میں بھلے طریقے پر فیصلہ کریں، معروف طریقے پر فیصلہ کریں۔ کیا مطلب؟ بیوہ کی عدت پوری ہو گئی، وہ نکاح کہیں کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں غیروں کی تہذیب کے اثرات کے تحت بیوہ کے نکاح کو بھی معیوب سمجھ لیا گیا، شجر ممنوعہ سمجھ لیا گیا، ایسے گراوٹ والے جملے لوگوں نے کہہ دیے، صبر نہیں ہو سکا، یہ تو ناک کٹ جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں کو ذرا عقل نہیں ہے۔ ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، 8 نکاح کم و بیش حضور نبی اکرم علیہ السلام نے بیوہ عورتوں سے کیے، اور آج بیوہ کے نکاح کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ گراوٹ کی زبان لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، سبحان اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ آیت کا اختتام سنیے، واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو۔ علیم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ تم کا خیال تم دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف طریقے پر کوئی بات کہہ دو۔ یعنی عدت کے دوران میں ایک خاتون کو تم واضح پیغام نہیں بھیج سکتے نکاح کا، بیوہ کی بات ہو رہی ہے، ہاں اشارے کے نائے میں کوئی بات کہہ دو۔ فقہا نے جملے لکھے، بھئی خیر ہوگی، تمہارا اہتمام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرما دے گا، ایسا جملہ تو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن پکا کوئی ارادہ نکاح کرنے کا اس کا اظہار نہ کیا جائے اور کوئی وعدہ نہ کیا جائے۔ وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کر۔ نکاح کی گرہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں یہ کوئی عارضی معاہدہ نہیں ہے، زندگی بھر کا معاہدہ، بڑا مضبوط میثاق، بڑا مضبوط معاہدہ ہوتا ہے، گرہ باندھنا، مضبوط کرنا، اور لائف ٹائم کا معاملہ ہوتا ہے، زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ ہوتا ہے، اور شوہر کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی عدت جب پوری ہو جائے اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اللہ جانتا ہے بے شک جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس تم اس اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ، ہم بندوں سے چھپ سکتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، ہم بندوں سے بچ سکتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں بچ سکتے، ہم بندوں سے شاید چھپا جائیں گے، اللہ سے نہیں چھپا پائیں گے۔ فاحذروا، اللہ فرماتا اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا، حلیم ہے، حلم والا ہے۔
اللہ کا حلم کیا ہے؟ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ ان کا کھانا پینا نہیں روکتا. لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سانس کو نہیں روکتا. لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. اور لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اللہ کا حلم دیکھیں. کفر کرنے والے، شرک کرنے والوں کو بھی اللہ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دنیا میں اپنی نعمتیں دے رہا ہے. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے رخصتی سے متعلقہ کچھ امور، اور طلاق اگر ہو جائے رخصتی سے پہلے تو کیا حکم ہوگا، اور مہر کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں، اور وصیت کا بھی ایک مسئلہ بیان ہوگا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور مہر بھی مقرر نہیں تھا تو کیا کرنا ہوگا؟ ومتعوہن، اور انہیں خرچ دو. یہ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے کلام پر. میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پا رہا کہ اللہ کیا خوبصورت تعلیمات دے رہا ہے. رخصتی سے پہلے طلاق کتنا بڑا مسئلہ ہے جی، اور مہر بھی طے نہ ہوا تو ومتعوہن، انہیں کو خرچ دو. فقہاء نے لکھا کوئی جوڑا دے دو. اللہ اکبر کبیرہ، اتنا ناگوار مسئلہ، ناخوشگوار کیفیت، اور اللہ کہتا ہے ومتعوہن، کچھ دے دلا کر فارغ کرو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق دینا ہے، اور تنگ دست آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق دینا ہے. جو حیثیت اس کے مطابق کوئی جوڑا کو تحفہ دے کر فارغ کرو، تحفہ دے کر. ہاں، اس قدر ناخوشگوار معاملہ پائے تکمیل کو پہنچاؤ عمدہ طریقے پر. متاعا بالمعروف، بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر یہ خرچ دینا لازم ہے. حقا علی المحسنین، یہ محسنین پر، عمدگی کے ساتھ نیکیاں کرنے والوں پر لازم ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمُسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اگر تم ان بیویوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا. پہلی شکل کیا تھی؟ مقرر نہیں تھا، کوئی جوڑا وغیرہ دے دو. اب شکل کیا ہے؟ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، مہر مقرر تھا تو نصف دینا ہوگا. ایک صورت عام طلاق دے دی تو مہر تو دینا ہی دینا تھا پورا، اور ایک ہوتا ہے جہاں مہر مقرر نہیں ہوتا تو مہر مثل اس خاتون کے خاندان کی عورتوں کا جو عام طور پر مہر ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے. مختصر میں نے ذکر کیا، تفصیل تفاسیر میں دیکھیے گا انشاءاللہ. یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کا نصف یعنی آدھا ادا کرو جو تم نے مقرر کیا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، سوائے اس کے کہ وہ بیویاں معاف کر دیں، وہ 1/3 پر راضی ہو جائیں، یا یوں کہیے کہ وہ 1/4 پر راضی ہو جائیں مثال کے طور پر، وہ کچھ معاف کر دیں. أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. ایک میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ شوہر کی طرف. وہ معاف کر دے. شوہر کا معاف کرنا کیا ہے؟ تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف دینا تھا، تم پورا ہی دے دو. اللہ اکبر کبیرہ، تم پورا ہی دے دو. مرد ہو نا، مرد بنو، بڑا پن اس کا ثبوت پیش کرو. نہیں آتی ہماری عقل میں یہ باتیں. ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہ معاشرہ بڑا دور ہو گیا قرآن پاک کی تعلیم سے. قرآن یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، ہم وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہاں، اور سنیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تمہارا معاف کرنا کیا ہے؟ پورا ہی دے دو. اللہ اکبر. اور سنیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ، اٹس کیپ گوئنگ اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنا مت بھولو. اللہ اکبر، ایسا کڑوا معاملہ، اور اللہ کہتے ہیں احسان کرنا مت بھولو. عمدہ انداز سے بات کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں. بڑی بات ہو گئی، گھر گھر ہستی کے بڑے معاملات بیان ہو گئے. ارے نماز سے غافل نہ ہو جانا، نماز کی توجہ دلا دی گئی. ہوتا ہے نا گھروں میں مشغول ہو کے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. سنیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تم نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ الوسطیٰ کی. وسطیٰ کا ایک ترجمہ عصر کی نماز کیا گیا ہے ایک حدیث مبارک کی روشنی میں، اور وسطیٰ کی ایک ترجمہ بہترین نماز کی بھی ترجمانی کی گئی ہے. نماز بہترین انداز سے ادا کرو. گھر گھر کے ہستی کے معاملات میں لگ کر کے اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جانا. 1 2 نماز اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوگی تو پھر احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو. یہ کھڑا رہنا نماز کے مصلی پر بھی ہو، اور یہ کھڑا رہنا اللہ کے حکم پر گھر میں بھی ہو، اور شادی بیاہ کے معاملات میں، گھر گھر ہستی کے معاملات میں بھی ہونا چاہیے. اس کے بعد صلاۃ الخوف کا ذکر ہے. کبھی سفر کا معاملہ، دشمن کا خوف اگر پیش سامنے آ گیا تو جیسے بن پڑے نماز ادا کرنے کی تلقین. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو
تو پیدل یا سواری پر جیسے بن پڑے مراد نماز ادا کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر جب امن پاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ نے کیسے سکھایا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. عموم کے حالات میں پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کرو، حالت جنگ خوف کا معاملہ ہو تو جیسے بن پڑے نماز ادا کر لو. اگلی آیت کے اندر ایک حکم ہے جو کہ منسوخ ہے، اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کا نان نفقے کی وصیت کریں نکالے بغیر. یہ حکم اس لیے منسوخ ہے کہ مزید احکامات آ گئے، عرض کرتے بھی انشاءاللہ. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اور پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں فیصلہ کریں معروف طریقے پر. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا، حکیم ہے، حکمت والا ہے. یہ اول حکم تھا کہ بھائی وصیت کر جاؤ کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہاری بیوہ 1 سال تک گھر میں رہے گی، اخراجات بھی ادا ہوں گے. لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا. کیوں؟ بیوہ کی عدت کی مدت ہم نے پڑھ لی آیت نمبر 234 میں، 4 مہینے 10 دن کا ذکر آ گیا، اور بیوہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت پہ حصہ مقرر فرما دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 میں وراثت کے احکامات آ گئے، تو یہ حکم اب منسوخ سمجھا جائے گا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متطلقہ عورت یعنی طلاق یافتہ عورت کے لیے معروف طریقے کے مطابق دینا یعنی نان نفقہ لازم ہے. حقاً یعنی شوہر کے ذمے، حقاً علی المتقین، یہ متقین پر لازم کیا گیا ہے. جس کو تم نے مہر بھی آدھا دے دیا وغیرہ، اس کو بھی فقہا نے لکھا کہ کچھ جوڑا وغیرہ دے کر فارغ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح فرما دے تاکہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو. بتایا جا رہا ہے کہ شرافت کا رویہ ہونا چاہیے، دشمنی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے ناخوشگوار معاملات کو بھی احسن طریقے پر پائے تکمیل کو پہنچاؤ. یہ میرے اور آپ کے رب کے کلام کی پیاری تعلیم ہے. ہم بہت دور ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بیان مکمل ہوتا ہے. آئیے دعا کر لیتے ہیں مختصراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ان ساری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی کی توفیق دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ عفت والی، پاکیزگی والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا دے. اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.